اس لیول پہ آ جائے گی کہ وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے لگے. جمہوریت اس کا جواب دینے سے قاصر ہے. ہاں لیکن ابھی ایک بریک ہوگی, بریک کے بعد ہم گفتگو بھی کریں گے اور آپ سے آپ سوالات بھی کریں گے اور ہمارے پینلسٹ جواب بھی دیں گے. جی ضرور کریے گا. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان. بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوالات کی طرف جانے چاہ رہے تھے لیکن ہمارے پینلسٹ کا اصرار ہے کہ وہ ایک جملے میں کچھ بات فیصل صاحب کی جو ہے اس کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں. سلیم صاحب دیکھیے, مجھے 2 باتیں عرض کرنا ہے. باتیں تو میرے تینوں ساتھیوں نے کی ہیں اور ظاہر ہے دانش مندی سے کی ہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ کیسے فرسٹریشن کی وجہ سے, یوتھ کی وجہ سے انقلابات آتے ہیں. فرانس کے انقلاب کا آپ پورا نچوڑ نکال لیجئے تو وہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ ایک گوشت کا ٹرک جا رہا تھا, ٹرک یا گڈھا کہہ لیجئے آپ, اس کے اوپر گوشت جا رہا تھا اور ایک فقیرنی وہاں کھڑی ہوئی تھی جس کے ساتھ ایک بزرگ تھا. اس نے اس سے التجا کی کہ مجھے گوشت کا ایک ٹکڑا دے دے کیونکہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. تو اس نے کہا یہ گوشت آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ یہ محل کے کتوں کے لیے ہے. یہ جتنے لوگ سن رہے تھے اس کے بعد وہ جھپٹے اس کے اوپر. وہ گوشت تو لٹ گیا سارا اور جو لے کے جا رہے تھے ان کی جانیں بھی گئی. بٹ دیٹ لیڈ ٹو دا فرینچ ریولوشن. ایک دوسرا ایرانین ریولوشن. اگر شہنشاہ یہ غلطی نہ کرتا کہ تہران کیمپس میں جو لوگ جمعے کی نماز پڑھنا چاہ رہے تھے باہر گراؤنڈ میں, اس کو منع نہ کرتا, تو آپ کو پتہ بھی نہ چلتا کہ ایک بزرگ امام خمینی نامی شخص پیرس کی مسجد میں ایگزائل میں بیٹھا ہوا ایک ریولوشن کا منبع بن رہا ہے. پر میں اس کی انٹینسٹی سے ایگری نہیں کرتا. آپ مہذب معاشروں میں چلے جائیں, ولایت امریکہ, ارجنٹینا میں فٹ بال کے میچ پہ لڑائی ہوتی ہے ایک ٹیم کے ہار جانے کے بعد اور پورا شہر لٹ جاتا ہے. تو اب ہم کہیں گے وہاں فائنینشیل فرسٹریشن ہے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, ایکول اپرچونیٹیز نہیں ہیں. نو, یوتھ کو کرب کرنے کے لیے یقیناً, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ یقیناً ایک پروگرام موجود ہونا چاہیے جو ہمارے ہاں موجود نہیں ہے. میں یہ ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ ہائٹ اتنی زیادہ اگریسو نہیں ہے. ہم ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, ریسورسز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہمارے وہی ہیں جو ایک انڈر ڈیولپ کنٹری میں ہوتے ہیں. وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. یقیناً جو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ فرق ہے امیر اور غریب میں, ولایت میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی فرق بہت زیادہ ہے امیر اور غریب میں. جو غریب ہے وہ دکان پہ کام کرتا ہے, جو امیر ہے اس کے پاس جہاز ہے. جناب یہ بھی موجود ہے بات جی, یہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن ان کو طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ تم اس طریقے پر چلو گے تو یہ ہوگا, اس طریقے پر موڈالٹیز ان کی بڑی اسٹرانگ ہے. جی ہم نے سوالات کی طرف بھی جا رہا ہے. چوہے صاحب, ریولوشن جو آتے ہیں نا جی, وہ ایک دن صبح اٹھ کے ریولوشن نہیں آتے. اس کے لیے باقاعدہ ایک کور ہوتی ہے جو تیار ہوتی ہے, جو آہستہ آہستہ. لیکن جب آپ تاریخ لکھتے ہیں تو وہ ایک دن صبح سے شروع ہوتی ہے. میں اسی کی بات کہہ رہا ہوں. دوسرا یہ ابھی بات کی گئی کہ جی ڈیموکریسی کا جو میں نے حسن کہا اور اس پہ ایجیٹیشن کی بات کی, تو آپ کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جب بھی جمہوریت آئی ہے تو ہوا میں ایک تازگی آئی ہے, اور تازگی کی یہ چیزیں ہیں کہ جس کے بعد لوگ اپنا اظہار کرتے ہیں. اس کو آپ ملیٹنسی کا روپ دیں کہ جی وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, وہ اس میں کچھ لوگ ایسے عناصر آ جاتے ہیں جو آگے اپنے سوچ کے مطابق کچھ نہ کچھ حرکت کرتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا میجورٹی جو ہوتی ہے وہ اس سوچ کے لیے کرتی ہے. وہ اپنے مطالبے کو منوانے کے لیے ایک پرامن طریقے سے باہر آ کے احتجاج کرتی ہے. ہم چلتے ہیں سوال کی طرف. جی نوجوان, آپ کا سوال ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہاں فریڈم اینڈ ڈیموکریسی ہے جب آپ کا پریزیڈنٹ کہ ایک پابندی لگا رہا ہے کہ انہوں نے ایک لا بنایا کہ ان کے بارے بات نہیں آپ کر سکتے. ہر ملک کے اندر پریزیڈنٹ ہو یا کوئین ہو یا پرنس ہو یا کنگ ہو, جو بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے, اس کے عزت اور احترام یہ ضروری ہوتا ہے, اور یہ ہر جگہ کیا جاتا ہے. بالکل, یہ ہم موضوع سے تھوڑا سا دوسری طرف چلے گئے. جی آپ, اگلا سوال ہے ہمارے پاس. پاکستان میں آپ سوچ رہے ہیں فیوچر کہ جہاں پہ یوتھ آ کے اپنے آپ فرسٹریشن جہاں بھی ہے جو بھی چیز نکالنا چاہے وہ نکال سکتی ہے. جمہوریت ہی مستحکم نہیں ہے, یہاں ڈی ریل کر دی جاتی ہے. ابھی چند دن جمہوریت چلے گی, اس کے بعد کوئی نہ کوئی کوفتے ہائیڈ پارک کا ویسے بھی ہائیڈ پارک کی ذمہ داری میڈیا نے لے رکھی ہے. نہیں, وہ میڈیا تو خیر ایک رائٹ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے اپرچونٹی آئیں گی, جیسے ہم اسٹوڈنٹ یونین
ختم کر رہے ہیں, دوسری چیزیں کر رہے ہیں, اس پہ آپ کو موقع ملیں گے کہ آپ اس پہ اپنا اظہار خیال کر سکیں. جی اگلا سوال ہے نوجوان کی طرف. ہماری عوام جو ہے وہ اپنے تیار کردہ مال کی وہ جو ہے نا توڑ پھوڑ کرتی ہے. اور دوسرا سوال میرا دونوں سیاستدانوں سے ہے, کیا آپ اس چیز سے خوفزدہ نہیں کہ جس طرح عوام سڑکوں پہ آ رہی ہے, خدا نہ خواستہ کل ہی آپ کے گھروں تک پہنچ جائے گی؟ سلیم بخاری صاحب. جی دیکھیے, یہ ادراک جو ہے کہ آپ جن چیزوں کو توڑ پھوڑ رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ملکیت اور آپ کے ملک کی ملکیت ہے, لہٰذا یہ نقصان بھی کئی ایک لحاظ سے آپ کا اپنا ہے. یہ ان سوسائٹیز کی بات ہے جہاں پر معاشرہ جو ہے وہ ابتدا سے پراپرلی ایجوکیٹ کیا جاتا اور اس کا یوتھ جو ہے اس کو باقاعدہ گروم کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس کو اور یوتھ کو گروم کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ یونینز جو ہے کالجز میں اور اسکولوں میں اس کی اجازت دی گئی. دیٹ واز دا فرسٹ نرسری ٹو ٹرین اینڈ گروم فیوچر لیڈرس اینڈ ٹو برنگ ہوم ٹو دیم what is in the interest of the nation and what is not in the interest of the nation. ہمارے ہاں وہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ یا کبھی بین کر دیے گئے یا کبھی مس یوز ہوئے, ابیوز ہوئے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ریفلیکشن آتا ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ فرام دا ٹاپ ڈاؤن ٹو دا باٹم. ماڈلز ہوتے ہیں ایسے جس سے ایک ایجوکیشن اور ایک ادراک یا ایک سینس آف اونرشپ وہ جنریٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی بہت ریسنٹ کوئی بہت اعلیٰ ماڈلز بھی نہیں ہیں جن کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے, جتنی بھی پولیٹیکل رجیمز آئی ہیں انہوں نے کیا کیا, ان کی پرفارمنس کیا کی رہی ہے, وہ آپ کے سامنے گرافس ہیں. ایک بات اس کا میں جو بہت زور دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی دفعہ ہمارے ہاں فوجی ڈکٹیٹرز آئے ہیں ہر ایک نے آ کے کہا بھی یہی ہے اور ہم لوگوں کے سامنے بھی ہے کہ جب سیاستدان ناکام ہوئے ہیں تو فوج جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں, ملازم ہوتے ہیں, جو وہ آ کے اقتدار پہ قبضہ کر لیتے ہیں. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ سیاستدان اس الزام سے اپنے آپ کو مبرہ قرار نہیں دے سکتے. یقیناً بخاری صاحب نے جو بات کہی وہ اس سے میں تھوڑا سا عرض یہ کروں کہ جہاں تک مبرہ کرنے کی بات ہے تو سیاستدان تو اس پوزیشن میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مبرہ کر سکے. انہوں نے بھی فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ فوج آئی اور اس کے بعد جو لوگ سیاستدان ہیں وہ پارٹی رہے. میں نے یہ کہا تھا ناکام تو فوجی جنرلوں نے خود کہا کہ سیاستدانوں کی ناکامی کے طور پہ ہم آئے ہیں, یا سیاستدانوں نے خط لکھ کے بولا, یا ان کو ناکام کیا گیا ایک سازش کے ذریعے. یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. یہ ایسپیکٹ سلیم بخاری صاحب بھول گئے تھے کہ ایک پلاننگ کے تحت ان کو ناکام کیا گیا, ان اداروں کو استعمال کر کے, ان فائنینشیل ایڈوانٹیجز کو استعمال کر کے جو کہ ایک ڈکٹیٹر کے پاس بہرحال موجود ہوتے ہیں, اور وہ طاقت. یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ لوگ جو آج نکل رہے ہیں یہ آپ کے گھروں تک کیوں نہ پہنچ جائیں, تو میری آپ سے یہ استدعا ہے. ایک نوجوان نے سوال پوچھا ہے, نوجوانوں کے متعلق پوچھا ہے جی, کہ یہ جو آپ نے بات کی نا پہنچ جائیں, پہنچ جانا چاہیے, یہ آپ کا حق ہے. ہر اس آدمی پہ جو اپنے آپ کو سیاست میں پیش کرتا ہے اور عوام کا نمائندہ کہلاتا ہے, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے گھر تک پہنچیں. بھائی سڑک کو نہ توڑیں, اپنے ملک کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں, بلکہ اس شخص کو جو کلیم کرتا ہے اور جو آپ سے ووٹ مانگتا ہے, وہ آدمی جو آپ سے ووٹ مانگتا ہے اس کی تمام زندگی جو ہے وہ ایک کھلی کتاب ہونی چاہیے, اور وہ جواب دہ ہے اپنے ذاتی معاملات میں بھی آپ لوگوں کو. چودھری صاحب کیا آپ کو خوف نہیں ہے؟ دیکھیں, اگر تو آپ سیاست کر رہے ہیں اور آپ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ آپ کو پیپلز مینڈیٹ کے اوپر جا کے نمائندہ بننا ہے, تو پھر کسی بات کا خوف نہیں ہوتا. پھر خوف اس بات کا نہیں ہوتا کہ اگر اس کا دامن کلیئر ہے اور وہ اس کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں ان کے لیے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں, اس لیے اس کو خوف نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ ایجیٹیشن آپ کے گھر میں پہنچ جائے تو ضرور پہنچے گا. اگر وہ غلط کام کر رہا ہے, اگر وہ اس کے ڈیلیور نہیں کر رہا تو اسے ضرور پہنچ رہے ہیں, یہ اس کا رائٹ ہے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے آپ کا کہ یہ ابھی آپ نے جو گفتگو یہاں کی گئی کہ جی جو ہمارے قومی اثاثہ ہے اس کے حساب سے کیوں نہیں ہم اس پہ احساس دیتے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کا یوتھ اس چیز کا احساس نہیں کرتا. اگر ایسا احساس نہ کرتا ہوتا تو جب زلزلہ آیا تھا اس وقت جو یوتھ نے جا کے ایک رول ادا کیا, کسی بغیر لیڈرشپ کے بغیر کسی ان کے جا کے ایک رول ادا کیا تھا, اس کے لیے کسی کے اس کو گائیڈنس لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی, وہ شعور تھا اس کے اندر, تو اس لیے جا کے اس نے اپنی نیشنل کاز کے لیے جا کے اپنے کو سپورٹ کیا. اور آج بھی اگر کوئی وار جیسے وار آف ٹیرر ہو رہی ہے اس کے اندر اگر فوج کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو پورا یوتھ باہر آنے کو تیار ہوتا ہے.